بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان بڑا مکار ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی رحمت کاملہ سے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار جو اپنے صومعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا اور روزے اس طرح رکھتا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا۔ 70 سال اس حال میں گزرے۔ شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا رہا اور اپنا سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا، جس نے اس کے سامنے جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھلائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے۔ پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے ان کو خود اس راہب کا پتہ دیا۔ جب راہب ان پر دعا پڑتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس طرح ہٹا دیتا کہ وہ شفا یاب ہو جاتا۔ عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے اب ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس راہب کو صومعہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقعہ قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے صومعہ میں ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ راہب سب کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہموار ہو چکا تھا، اس نے سجدہ بھی کر لیا۔ اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا تھا، میں نے یہ سب مکر تیرے مبتلا کفر کرنے کے لیے کیے ہیں، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ پلیز لائک، کمنٹ، سبسکرائب مائی چینل۔